اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان کم از کم اتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے جس میں آدمی اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے، اور اگر کوئی شخص کھانا وغیرہ کھا رہا ہو تو وہ اپنا کھانا تناول کر کے اس کھانے سے بھی فارغ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایسے ہی اگر چھوٹے موٹے کوئی کام ہوں تو ان سے وہ فارغ ہو کر نماز میں پہنچ جائے۔ لیکن مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء حضرات کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان صرف قرآن مجید کی چھوٹی 3 آیتوں کی تلاوت کی مقدار فاصلہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے الفاظوں کو سن کر ان کے بدلے میں کون سے الفاظوں کے ساتھ جواب دینا چاہیے، تو کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اذان کے جو الفاظ ہیں ان کو سن کر وہی اذان کے الفاظ سننے والا دہرا دے، لیکن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کو سنتے وقت سننے والا آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اور اسی طرح صبح کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے تو سننے والا صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا کہے، اور اقامت کے بھی وہی الفاظ سن کر واپس دہرا دیے جائیں، لیکن قد قامت الصلاح جب مکبر کہے تو سننے والوں کو کہنا چاہیے اقامہ اللہ و ادامہا۔ اذان جب سن لی جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر ایک دعا درج کی گئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ پھر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔